بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج کل پاکستان میں میاں جوید لطیف صاحب کے سلسلے میں ہاٹ موضوع ہے، جو اس نے یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا، اگر کچھ مریم نواز کو ہوا پھر ہم سے یہ امید نہ رکھیں، کھپے پاکستان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت ہی 3-4 دن سے گرما گرم مظاہرے، جلوس وغیرہ، اور وزیران، مشیران، معاونین خصوصی نے میاں جوید لطیف کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے، مگر بعض کالم نگار بھی لکھنے پہ یکے طولہ رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا انسان اپنے ہی ملک کے خلاف ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے، یا سیاست کیسی ہو سکتی ہے، مگر ریاست کی سالمیت کی عوض سیاست قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیاسی بیانات بھی اور تقاریر بھی ملکی مفادات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ آپ کو کراچی کی ایک مثال بہت مشہور ہے، وہ الطاف حسین کے ایک اشارے پر جو پورا کراچی شہر جام ہو جاتا تھا، سڑکیں سنسان اور دکاندار، مل مالکان، عام آدمی بتہ دینے پر مجبور۔ دوستو، پھر کیا ہوا؟ پاکستان کے خلاف صرف ایک تقریر نے عوام اور عینی اداروں کو پیمانہ لبریز کر دیا، اور وہ جو کراچی میں یکے طولہ رکھتا تھا، اس سیاسی جماعت کا شرارہ بکھرنا شروع ہو گیا، اور قریب ترین ساتھیوں نے الطاف حسین سے دوری کر لی، اور جہاں تک مہاجرین اور ان کے حقوق کا تعلق ہے، وہ بھی بالکل ایک سیاست ہے۔ دوستو، اس کالم نگار کا کہنے کا مقصد یہ ہے، نواز شریف بھی اسی روش پر چل پڑا ہے جس پہ الطاف حسین ہے۔ دوستو، ان کو شاید نامعلوم ہو، آج سے 60 سال پہلے ڈی چوک پہ ایک دھرنا ہوا تھا، اور اس دھرنے کے رہنما موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی کئی مہینوں لائیو 24 گھنٹے پروگرام ٹی وی پر آتے، اور وہ سول نافرمانی تاریخ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی ایک بغاوت ہے، یہ بھی ایک غداری ہے۔ پھر وہ شعلہ بیانی میں اسلام آباد ایس پی جنیجو صاحب کو اپنے لوگوں سے ڈنڈوں سے پٹواتا، یہ بھی کار خیر میں جرم بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر موجودہ اس وقت کے حاضر آئی جی اسلام آباد کو الٹا لٹکانے کی دھمکیاں دیتا رہا، یہ بھی ایک بغاوت ہے۔ پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کرنا بھی ایک بغاوت ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے اور پارلیمنٹ کے جنگلوں پر، دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے، اور ڈی چوک میں قبریں کھدوانے، یہ بھی ایک بغاوت ہے۔ پھر جو یہ اعلان کرتے ہیں، آپ پاکستان میں کسی قانونی طریقے سے پیسہ نہ بھیجیں، آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں، حوالہ کے ذریعے بھیجیں، اور منی لانڈرنگ کو ترجیح دینے والا، اس کی وجہ سے پاکستان آج تک گرے لسٹ میں پڑا ہوا ہے۔ آج وہ اس لیے مقبول ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہیں، کیونکہ وہ ایک گملے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پانی لگاتے رہتے ہیں۔ اور پھر موجودہ صدر دیکھ لیں کراچی میں کیسے وہ پولیس کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اس کے ثبوت آپ کو ہر ٹی وی چینل سے مل سکتے ہیں، ہر اسٹیشن سے مل سکتے ہیں، اور یہ ایسے ثبوت ہیں یہ ختم ہونے والے نہیں۔ صرف میاں جوید کو اس لیے آپ غدار کہتے ہیں، اس نے یہ کہا پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگاؤں گا، اس وجہ سے اگر وہ غدار ہے، اس کے مقابلے میں موجودہ وزیر اعظم 7 بار زیادہ غدار ہے۔ ایک بار نافرمانی کیس طریق چلانے کا، دوسرا ٹی وی پہ حملہ کرنے کا، چوتھا پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ کرنے کا، اور پارلیمنٹ پر اپنی جیپوں سے دیواریں توڑنے کا حملہ، اس کے بعد پھر ایس پی اسلام آباد کو ڈنڈوں سے پٹوانا، پھر تھانوں سے اپنے گرفتار شدہ کارکنوں کو چھڑانا، اور اس کے بعد اس وقت کے آئی جی کو الٹا لٹکانا۔ یہ اتنے بغاوت کے کیس ہیں، یہ ختم ہونے پہ نام نہیں آئیں گے، مگر یہ سارا حکومت کرانے والوں کا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کو بتا دوں میں، یہ جو اس وقت پاکستان کا وزیر داخلہ ہے اور اس کا وہ کنٹینر کے اوپر کھلو کر یہ اعلان کرنا، جاؤ مارو کٹو مار دو قبضہ کر لو پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ کرنے کی للکار دیتا رہا، دوستو یہ بھی ایک بغاوت ہے، یہ بھی ایک ریاست کے خلاف بغاوت اور غداری ہے۔ اب میری تمام چیف جسٹس صاحبان، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، چاہے لاہور ہائی کورٹ کے، چاہے پشاور ہائی کورٹ کے، چاہے بلوچستان ہائی کورٹ کے، چاہے سندھ ہائی کورٹ کے، آپ سو موٹو ایکشن لیں، اس میں جو بھی کردار بنتا ہے اس کو سزا دیں، اور یہ نہ دیکھیں یہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی دوستو آپ جب فیصلہ کر لیں میاں جوید لطیف غدار ہے یا عمران غدار ہے۔ میاں جوید لطیف نے صرف ایک بار کہا اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، دوسری طرف یہ میں بغیر ثبوت کے نہیں بات کر رہا، آپ کسی ٹی وی چینل سے یہ ویڈیو لے سکتے ہیں، ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس کو عدالت میں پیش کریں تاکہ جو اصل غدار ہے اس کا قوم کو پتہ چلنا چاہیے، مگر ہماری قوم ایسی بولی ہے وہ ہفتے بعد کا بھی واقعہ بول جاتی ہے۔ دوستو یہ تھا آج میرا ایک ایسا پروگرام، شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دار خیال کریں، اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس وقت آپ کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔